يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستان گرامی، آج کا جمعہ مبارک آج 25 ذی الحج ہے اور 26 ذی الحج جب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل مراد مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ سیدنا مولانا ملجانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ 26 ذی الحج کو کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اسی مناسبت، اسی حوالہ سے آپ کی شہادت اور آپ کی شہادت کی خبریں اس بارے میں گفتگو کرنی ہے. اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شخصیت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام کا جو کلا تھا مضبوط اور پاورفل ہو گیا، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد اسلام کمزور ہوتا گیا. اسی لیے انگریز مفکرین مدبرین کہا کرتے تھے اگر چند سال اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ جاتے تو مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہر طرف ہی محمد مصطفیٰ کے غلام اور خادم اور نوکر نظر آتے. وہ اللہ نے چاہو جلال وہ دبدبہ اور وہ عطا فرمایا تھا. سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب الطبقات کے اندر یہ بات موجود ہے. فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب آیا
میں نے خواب کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں بخاری مسلم کی روایت ہے، الرؤیا الصالحہ من اللہ، کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں اور کچھ خواب برے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ ایک مقام ہے، اس سے مختلف راستے نکل رہے ہیں، پھر ایک راستہ جدا ہوتا ہے، اس پر پہاڑ ہے، اور وہاں اس راستے پر تاجدار صداقت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ اور فرماتے ہیں تھوڑا سا میں آگے گیا تو اس ایک پہاڑ کے کنارے پر میں نے آقا انعامدار مدنی تاجدار کے غلام حضرت عمر فاروق کو بھی دیکھا، اور میں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی طرح کی روایت امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر جو 53 جلدوں کے اندر غالباً کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ کی شہادت کا واقعہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کا زمانہ پایا لیکن صحابی نہیں بن سکے، بعد میں یہ اسلام لے آئے غالباً حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر، لیکن چونکہ تورات انجیل کے بھی عالم تھے، قرآن بھی پڑھا، پھر قرآن کے بھی عالم بن گئے، تو آپ نے ایک دن حضرت امیر المومنین سے فرمایا کہ عمر انی عاجزوں کا، پھر تورات میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لی شہادہ انا فی جزیرۃ العرب، کہ مجھے شہادت کیسے آئے گی، میں عرب کے جزیرہ کے اندر ہوں۔ فرماتے ہیں پھر چند دن گزرے، چند لمحات گزرے، جب 26 ذی الحج کو آج 25 ہے، جب آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے ان علالت کے ایام میں، زخمی ہونے کے ایام میں میں آپ کی بارگاہ میں داخل ہوا، تو میں نے کہا اے عمر اب بتاؤ، تو فرمایا اللہ کی ساری کتابیں سچی ہیں، تم نے بھی سچ کہا تھا، اللہ مجھے ان قریب شہادت کا مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ بے شمار روایات میں موجود ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو میں سب کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے، میں وہ عرض کرتا چلا۔ سامعین علی قدر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو شہادت مرتبہ عطا فرمایا، لیکن شہادت یا خبراں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے عطا فرما دیا۔ صحیح بخاری کتاب الموادی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فتحرك فضرب برجله قال اسقط يا احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيدا۔ میرے لجپال کریم علیہ السلام نے احد پہاڑ سے قدم رکھیا، میرے آقا احد پہاڑ سے تشریف لے گئے تھے، احد متحرک ہو گیا، حرکت آ گیا، لوگ کہتے نے احد متحرک ہویا، میں کہتا ہوں وہ خوشی نال پہ جمدائے کہ میں کتنا خوش نصیب پہاڑا یہ جو کہ اللہ کے نبی نے اپنا قدم رکھیا، صحابہ نے قدم رکھیا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیوں، ایک وہ پہاڑے میرے لجپال کریم نے فرمایا آزا جبل یحبنا ونحبہ، ایک وہ پہاڑے ایک وہ جبل، اللہ نے انہوں اتنا شعور عطا
فرمایا اے سڈ نال محبت کردا ہے اسی جبل احد نال پیار کر رہے ہیں اس پہاڑ تے میرے آقا نے قدم رکھیا حرکت نہ آیا میں قربان جاواں کیسی عظمت کے نشان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جب حرکت نظر آیا تیرے میرے لنبال نبی نے فرمایا اس وقت یا احد اے پہاڑ ٹھہر جا تو پتہ نہیں تیرے ہوتے ایک اللہ کا نبی موجود ہے ایک شہید موجود ہے دو شہید موجود ہیں ایک حدیث مبارکہ دستی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر میرے لجپال کریم نے اپنی حیات اندر اپنے عمر کو عطا فرمائے دوسرا فرمان کتاب صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کے اندر روایت موجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبل حراء ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فتحركا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسكت يا أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان فمر عليه ابو بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وابن زبير وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم أجمعين پال کریم دے غلاموں میرے آقا نامدار مدنی تاجدار نے جبل حراء تے اپنا قدم رکھیا تے او پہاڑ بھی ہلن لگ پیا چومن لگ پیا او بھی مچلن لگ پیا میرے تے آمنا دے لال آ گئے نے تے میں لجپال کریم نے فرمایا جبل حراء تو بھی رک جا ذرا ٹھہر جا صبر کر لے تنو پتہ نہیں تیرے تے اللہ کا نبی آ گیا ہے ایک صدیق آ گیا ہے تو اللہ کے شہید آ گئے ہیں میرے دوستوں دے بھائیوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق دی شہادت دی خبراں اپنی حیات دے اندر عطا فرمائیاں نے کہ عمر فاروق دا دنیا تو چلا جانا اسلام دے واسطے بڑا نقصان ہے اسلام واسطے بڑا ہے نقصان دے میں گل اپنی نہیں پیا کردا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو غلام ارشاد فرمانے نے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جائے گا لیبکی علیہ الاسلام عمر دی شہادت تے مکے والے تے مدینے والے بھی رون گے صحابہ تے مسلمان بھی رون گے لیکن عمر او مقام والا ہے جدوں تے اسلام میں آنسو بہاوے گا اسے بات کس نے لکھیا ہے کہ دین نبی دا وانگ یتیما تو روے تے کرلا وے کتھو لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں شہادت دیاں خبریں مشہور ہوئیاں لیکن مومن موت کو لٹرتا نہیں مومن موت کو بھاگتا نہیں موت نو سینے نال لینا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کمزور ہو جانے نے مستدرک حاکم کی روایت اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے نے اللہم کسر نصیبی واستضعف قوتی وانتشرت رعایتی اللہم اقبل الیک غیر ملجئ ولا مدرج اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میری عمر بڑی ہو گئی ہے
میں کمزور ہو گیا، میرے مولا تیرے دین نو میں جگہ جگہ تے پھیلایا ہے، تیرے دین دے میں پرچم بلند کیتے نے، جھنڈے لہرا دیتے نے، میرے مولا میری رعایا وسیع ہو گئی ہے تیری بارگاہ دے اندر کرنا، مینوں ضائع نہ کر، مینوں عزت نال شہادت عطا فرما، موت عطا فرما۔ میرے دوستوں دے بھائی اور اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی یہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اے بھی عرض کر دے نے جو صحیح بخاری دے اندر میرے لجپال کریم دا فرمان ہے، حضرت عمر فاروق عرض کر دے نے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل واجعل موتی فی بلد رسول، اے میرے مولا مینوں شہادت دی موت بھی عطا فرما، عام موت عام جگہ تے نہ عطا فرمائی، مینوں موت عطا فرمائی، اپنے مصطفیٰ دے شہر دے اندر موت عطا فرمائی۔ یہ دعا مانگتے نے اللہ مینوں شہادت دی موت بھی عطا فرما، اپنے سونے یار دے شہر دے اندر موت بھی عطا فرما۔ لوگوں جدوں قیامت والا دن آئے گا، کئی لوگ خندق جو اٹھن گے، کئی بدر دے میدان جو اٹھن گے، کئی ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے حنین دے مقام تو اٹھن گے، قربان جاواں عمر تیرے مقام تو تیرے شان تو تینوں نماز دی حالت منوات آئی، تے نماز دی حالت اندر اٹھے گا، مدینے دی سرزمین وچ اٹھے گا۔ اللہ کریم نے دونوں دعاواں قبول فرمائیاں کہ اللہ نے شہادت دی موت بھی عطا فرمائی، اللہ نے مدینے دے اندر موت بھی عطا فرمائی۔ رب الجلال نے فرمایا عمر تیریاں دونوں گلاں قبول کر لیاں نے، تیریاں دونوں خواہشاں قبول کر لیاں نے، موت بھی شہادت دی اور مدینے شہر دے اندر وہی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تم شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی جناب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مثال نویلا قریب آیا، آپ ممبر تے تشریف فرما ہوئے نے، آپ ممبر تے خطبہ ارشاد فرمایا تو قرآن دی آیتاں پڑھتے پئے نے، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں، یہ قرآن تلاوت فرمایا کہ صحابہ عرض کرتے نے عمر یہ جنات عدن کیا مقام ہے، کہ آپ نے فرمایا یہ مقام ہے، یہ مکان ہے جنہیں 5000 دروازے نے، مصنف ابن شہبہ دی روایت، ہر دروازے تے 25000 حوراں بیان انتظار کر دیا نے، اس دروازے کے اندر کوئی عام بندہ داخل نہیں ہوگا، لا يدخلہ الا نبی او صدیق او شہید، اس دروازے دے اندر یا اللہ کا نبی داخل ہو سکتا ہے، یا صدیق داخل ہو سکتا ہے، یا شہید داخل ہو سکتا ہے۔ اس دروازے دے اندر پاک پیغمبر بھی داخل ہو گئے نے، تاجدار صداقت بھی داخل ہو گئے نے، میں انتظار کیا کرتا ہوں کہ تو شہادت دلیل آئے، اور اس جنت عدن دے دروازے دے اندر جتے 25000 حور پہ انتظار کر دیا نے، اللہ رب العالمین کے میروں بھی مقام عطا فرما دے۔ سامعین کی بکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو خود کو بھی معلوم ہے کہ میری شہادت ہونے والی ہے، حضور نے بھی شہادت کی خبریں عطا فرمائی ہیں، آپ کی شہادت کی وجہ سبب کیا ہے، کیوں شہید کیا جاتا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک یہودی آپ کے پاس رہتا ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ مدینہ شریف کے اندر کسی یہودی کو نہیں آنے دیتے تھے باہر سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے سفارش کی، امیر المؤمنین آپ کا دور ہے اور اس آدمی کو اندر آنے دیا جائے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، نہ آنے دیا، لیکن جب مغیرہ بن شعبہ سفارش کرتے ہیں، آپ نے کہا آپ نے سفارش کر دی ہے وہ آ جائے، اس بنیاد پر کہ یہ آدمی کاروبار چکی کا اچھا کرتا ہے،
اور اس سے مسلمانوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کرتا ہے اے امیر المومنین، میرا جو آقا اور مالک ہے وہ ٹیکس، میں اس کو مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے، آپ سفارش کریں میرا ٹیکس کم ہو جائے۔ امیر المومنین نے پوچھا کاروبار کون سا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا چکی بناتا ہوں۔ فرمایا تیرا اچھا کاروبار ہے اور تیرا ٹیکس کم ہے، لہٰذا اس سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس بات کو بنیاد بنا کر وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے اور دھمکی بھی دے کے جاتا ہے۔ وقت کے امیر المومنین کو آپ کے رعایا کے اندر رہنے والا آدمی وہ دھمکی دے کر جا رہا ہے، آپ نے اس بات کو برا نہیں مانا کہ میں حاکم ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں، میری حکمرانی ہے، میرا دور ہے، ایک عام آدمی مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے بھی ہیں حضور آپ کو قتل کر دے گا۔ فرمایا عمر کی یہ عادت نہیں ہے کہ کسی بے قصور آدمی کو وہ قتل کر دے۔ فرمایا وہ قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ اس آدمی نے خنجر تیار کیا اور خنجر کو زہر آلود کیا، اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر ادا کرنے کے لیے 26 ذی الحج کو مسجد کے اندر آئے تو وہاں بظاہر اس نے وضو بھی کیا اور مسجد کے اندر بھی بیٹھا ہے اور اس نے قیام بھی کیا، لیکن اچانک پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیتا ہے، اٹیک کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ فجر کی نماز پہ ادا کر دینے لے آپ کے حملہ آور ہو جانا ہے، آپ جو پہ اٹیک کر دینا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ تشریف لے کے آئے، مسلح پہ آئے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف اشارہ فرمایا، عبد الرحمن بن عوف میری نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اسی نماز مکمل کرنی ہے کہ 2 رکعتاں پڑھدیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل فرمایا۔ جلدی جلدی نماز مکمل ہوئی کہ صحابہ اس عبد الرحمن دے پیچھے دوڑتے نے، جڑا دوڑتا جا رہا ہے انہیں دیکھیا صحابہ میرا پیچھا پہ کر رہے نے، انہیں نے میرے قتل کر دینا ہے۔ جناب والا سیدنا عمر فاروق دے قاتل پکڑنا واسطے صحابہ دوڑنے پے نے، ادھے مقابلے دے اندر اس نے کھڑا ہو کے وار کیتا، 12 صحابہ کو شہید کر چھوڑیا، بعد دے اندر 6 صحابہ شہید ہو جانے نے، 6 زخمی ہو جانے نے۔ میرے دوستوں دے بھائیو، صحابہ نے جب پکڑن کا ارادہ فرمایا اس نے اپنے آپ کو تلوار ماری تے قتل کر چھوڑیا۔ علماء نقطہ بیان فرما دینے جڑا دشمن عمر دا ہوگے انہوں مارن کی ضرورت نہیں، اللہ یہ نہیں سی چاہتا کہ مسلمانوں دے ہتھاں دے نال قتل ہو جائے، بلکہ جڑا عمر دا دشمن ہوندا ہے، صحابہ دا دشمن ہوندا ہے، وہ اپنے اوتے وار کردے اپنے آپ کو مار دینا ہے، کدے خنجر ماردا ہے، کدے زنجیرہ ماردا ہے۔ جڑا دشمن عمر دا ہوندا ہے، ابو بکر دا ہوندا ہے، جناب بالا حضرت عمر فاروق کو صحابہ نے اٹھایا 26 ذی الحج کے دن میں تے اپنے ہتھاں تے لے کے گھر لے کے آئے، زخم پر پہرائے، نماز دا ویلا ہویا کہ آپ نے اے فرمایا صحابہ میری نماز مکمل نہیں، اور میں قربان جاواں عمر تیری حکمدہ دے حکمرانی تو آج دا حکمران دے نماز ادا کے ان کو واللہ وحد بھی نہیں آنی، نمازوں بھی نہیں آنیاں، دعائے قنوت پڑھنی بھی نہیں آنی۔ فرمایا صحابہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی، میں نماز ادا کرنی ہے کہ صحابہ نے کہتے ہیں یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، زخم پر گہرائے آپ برداشت نہیں کر سکنا۔ فرمایا نانا میں جانتا زخم پر گہرائے، لیکن میں حضور دا غلام ہاں، حضور دا نوکر دکھا لے ماں، نماز میں ادا کرنی ہے۔ صحابہ نے اٹھایا انہاں کپڑے اندر آپ نے وضو فرمایا، نماز ادا فرمائیے۔ میرے دوستوں دے بھائیو آپ کو پتہ چلیا میرا وقت وصال قریب آ گیا ہے، میں دنیا تو جان والا ہوں۔ صحابہ کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا بیٹا میرا وقت وصال قریب آنے والا ہے، میں شہید ہونے والا ہوں، میری تمنا میری خواہش ہے کہ میرے دفن کیتا جائے، آقا دے پہلو دن کیتا جائے۔ جاؤ امی عائشہ دی بارگاہ دے اندر جا کے کرو۔ عمر فاروق تمنا دا اظہار کرتے ہیں اگر اجازت ہوئے نا آقا دے پہلو دے اندر میں دفنا کیا جائے۔
تے حضرت عمر عبداللہ بن عمر جانے نے پوچھا تے امی جان فرما دیا نے عبداللہ بن عمر یہ جگہ تے میں اپنے وقت رکھی تھی لیکن خلیفہ وقت دا پیغام آ گیا ہے میں اپنی جگہ ہیبا کرنے ہاں میرے دوستوں تے بھائیو پھر آپ نے بھیجا جا عبداللہ بن عمر امی جان دی بارگاہ دے نہ جا ایسا نہ ہوئے میرا روپ تے میرا دبدا پاوے کہ انہوں نے ڈر تو نہ کیا ہوئے کہ دوبارہ جا کے حد من کے عزت نے امی جان بابا عمر نے بھیجے آئے اس جگہ میں نو تحفہ دے دو عطا کر دو کہ آپ فرما دیا نے بیٹا میں عمر نو جگہ دے چھوڑیے وقت مثال قریب تے آپ وسیطہ میں فرما دینے لیکن آپ نے اکھا جو آنسو جاری ہو گئے مولا علی قریب بیٹھے نے آج صحابہ دے درمیان نفرت دیا گلنا پھیلائیاں جا دیا ہیں کہ صحابہ مال اللہ اپنے نال ایک دوسرے کے نال دشمنی کرنا رہے ہیں اور میں کہنا قرآن پڑھتا تے حدیثہ پڑھتا نہ تنوں پتہ چلتا صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے کے نال محبت کر دینے بالخصوص سیدنا ابو بکر تے علی دے درمیان کتنا پیار ہے عمر تے علی دے درمیان کتنا پیار ہے مولا علی قریب بیٹھے نے تے فرمایا عمر اکھا جو آنسو کیوں آ گئے نے اد کرتے نہ میں او ویلا یاد کیا آتا ہے پتہ نہیں اللہ رب العالمین میرے اعمال کو قبول فرمائے گا کہ نہیں اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جس نے 26 لاکھ مربع میل فتح کیتا ہے سارا پورا پاکستان پونے 6 لاکھ مربع میل بن رہا ہے میرے دوستوں کے بھائیوں لیکن آج سی دین کے ساری کتنی ہے آباد سب تو زیادہ نے لیکن کدے نے پتہ نہیں اللہ نے میرے جنت عطا فرمانی ہے یا میرے جہنم عطا فرمانی ہے کہ مولا علی فرماتے نے اے عمر اور رو دے کیوں اور میں تو انہوں بشارت دینا ہوا غدیر خون دے موقع تے تو اسی میں بشارت عطا فرمائی سی تو یہ فرمائی من کنت مولا فہذا علی مولا میرے لجبال نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تو اسی میں فرمایا سی جدہ جدہ علی مولا ہے جدہ جدہ میرا بھی علی مولا ہے سب علی مولا ایک دن میں آقا دی بارگاہ اندر سنیا میرے لجبال کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہود آل الجنہ اے فرمان کہ تسی سنے آئے حسن و حسین اے جنتی جوانہ دے سرار نے لیکن میرے لجبال کریم نے فرمایا اللہ نے ابو بکر دے عمر کو مقام عطا فرمایا ہے یہ ادھیر عمر دے لوگ ہوڑ گئے اللہ نے ابو بکر دے عمر کو انہوں نے سردار بنا چھوڑے آئے لیکن اکا جو آسو پھر بھی جاری نے زارو قطار ہو جانے نے حضرت عبداللہ بن عباس آئے فرمایا عمر اکا جو آسو کیوں بیانے نے حضرت نے روبہ اس راستے یا اللہ جنت عطا فرمائے گا یا جنت عطا فرمائے گا فرمایا عمر میں گواہ دینا جتنی زبان تے ہمیشہ حق بولنا دن تیرے اعمال ایسے نے اللہ نے قبول فرما لینے یہ زبان تے حق بولتا ہے جڑا بھی آندا ہے تے عطا کر دے ہو تے تسی عدل و انصاف کرنے والے ہو قربان جاوا عمر تے آج سی دین کی ساری تو آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس اتنے میرے کول بیٹھ جانا تے گواہ بن جا کل قیامت والے دن بھی تو گواہی دینی ہے کہ عمر انصاف کر کے آیا ہے میرے دوستوں تے بھائیو زندگی دے آخری سانس پہ چل دے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچن والے نے میں تاریخ کی کتابوں دے اندر پڑھے آئے جب حضرت عمر کا وصال ہو جانا تے مدینہ دے اندر کوہرام مچاتا ہے بچے بھی سارو سار کر روندے نے تے عورتاں بھی رونیاں نے تے مرد بھی روندے نے بچے اپنی ماما کول پوچھتے نے اماں کیا کیا مدد دنے آ گیا تے ماما اپنے بچیاں نوں پہلا کے کہندیاں نے بیٹا نہیں کیا مدد نہیں آیا آج غریباں دی مدد کرن والا عمر فاروق دنیا تو جا رہا ہے جدو آیا سینا کہ سارے صحابہ میرے آقا نے بارگاہ دینا کہتے سی یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے عمر جذب دنال آ رہا ہے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے کہ میرے لجبال کریم نے فرمایا سی میرے صحابہ کہ عمر نہیں آ رہا یہ رات میں اللہ دی بارگاہ اندر دعا مانگی اللہ یا عمر بن ہشام نو اسلام کی دولت عطا فرما یا عمر بن خطاب نو عطا فرما اللہ نے میری دعا نو قبول فرمایا اے عمر نہیں آ رہا میری رات والیاں دعاواں آ رہی ہیں کہ جدو حضرت عمر فاروق آ گئے
تے صحابہ ایک دوسرے نو کہندے نے مبارک ہو تمہیں یارو عمر بن خطاب آیا. میرے نال مل کے پڑھنا ہے مبارک ہو تمہیں یارو عمر بن خطاب آیا. مبارک ہو تمہیں یارو عمر بن خطاب آیا. مانگی تھی دعا میں نے دعاؤں کا جواب آیا. مانگی تھی دعا میں نے دعاؤں کا جواب آیا. سامنے وقار تاجدار عدالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا سم پرواز کر رہی ہیں پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے اٹھایا, صحابہ نے غسل دا کفن دا فرمایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق دے پہلو دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلو دے اندر لے جاندے نے تے حضرت ابوبکر صدیق دے سیڑ والی میرے آقا دے پاؤں دی طرف حضرت عمر فاروق نو دفنا دیتا ہے. میرے دوستو تے بھائیو اے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تمنا جس نو میرے آقا نے منگ منگ کے اللہ تو لے آئے یہ دنیا دے اندر بھی مقام عطا فرمایا. پھر قبر دے اندر بھی میرے آقا نے ساتھ لٹایا. کہ صحابہ ایک دن فرماتے نے جامع ترمذی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج ذات یوم ومعه عمر وابو بکر فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاکذا نبعث یوم القیامہ. میرے آقا تشریف لے کے آ رہے نے, سجے پاسے ابو بکر کھبے پاسے عمر نال آ رہے نے. کہ صحابہ بڑے خوش ہوئے اور کہتے نے آقا یہ منظر بڑا سونا ہے, بڑے چنگے لگتے آئے ہو. فرمایا میرے صحابہ یہ منظر کے دنیا کا دیکھ رہے ہو نا, کل جدو قیامت دن آئے گا انا اول یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھاواں گا, پھر میدان محشر لگے گا. یہی منظر ہوئے گا, میرے بائیں ہاتھ دے اندر ابو بکر دات ہوئے گا, بائیں دے اندر عمر دات ہوئے گا. اللہ رب العالمین سنو قیامت والے دن مقام عطا فرمائے گا. اب ابھی وقار تو میں ہر صحابی دے نال محبت کر رہے ہیں, ہر اللہ دے حبیب دے یار دے نال محبت کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی سنیاں اسی آل بیت دے نال میں پیار کر رہے ہیں, ہر نبی دے صحابی کو من رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ دا مقام یہ سب بیان کرنا جان رہے ہیں, حضرت عمر فاروق دا مقام بیان کرنا بھی ایسا جان رہے ہیں. پھر آؤ سارے صحابہ کا ذکر کرنا ہے تو مل کے کرنا ہے. کہنے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا. یہ تو حافظ ہم واسطے پڑھا جانا ہے کہ تسی ذرا خوش ہونے ہو, مگر نہ میں نے الحمدللہ حدیثہ بھی پڑھنا جاننا, قرآن پڑھنا بھی جاننا. میرے بیان دے نہ تھانو کثرت دے نال حدیث نارانیاں نے یہ تو حدیث وقت واسطے پڑھنا. اگر تسی میرے نال مل کے پڑھ لو نہ تے صحابہ دی شان دے اندر تسی تے میں سارے شریک ہو جاواں گے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے او صحابہ دا ذکر ہے جتے بارے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. میرے صحابہ میرے محبوب کے صحابہ و جماعت نے اللہ انہاں راضی ہو گیا, اللہ تے راضی ہو گئے نے. پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے پڑھنے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا. بے شک بھی تا چل مدینے
یہ شک ہوئی تا چل مدینے ویکھ لے توڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا او دشمن کملی والے دا دشمن کملی والے دا او دشمن کملی والے دا جیڑا بیری اس دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا او ایک دا کدی نہیں ہو سکتا او ایک دا کدی نہیں ہو سکتا او ایک دا کدی نہیں ہو سکتا جیڑا منکر ہے چاراں یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا یہ شک ہوئی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا نانا عالم مزنیا بن یار یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. خطبہ کے اندر جو آیت تلاوت کی ہے اللہ شاہ فرماتا ہے ولا تحسبن الذين تم نہ گمان کرو ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے کیا گمان نہ کرو امواتا ان کو مردہ گمان نہ کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم اپنے رب کے پاس قبر کے اندر بھی اللہ رب العالمین انہیں رزق عطا فرما رہا ہے. 26 ذی الحج جو آج 25 ہے یعنی شام کو 26 ہو جائے گی تو ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے اور فجر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے اور قاتل کا نام ابو اللؤلؤ فرول ہے اور 26 کو آپ زخمی ہوتے ہیں. یکم محرم الحرام کو جو ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے یکم محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ وصف صحابیت میں برابر ہے لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جزوی خصوصیات ملی. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا جانشین بنایا اور حضرت علی کے نکاح کے اندر اپنی پیاری لخت جگر کا نکاح فرمایا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب نے اللہ سے مانگ کر آپ کو لیا اور عرض کی اللہ یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل عطا فرما یا عمر بن خطاب عطا فرما. تو حضرت عمر فاروق جب اسلام لے کر آ رہے تھے اس ارادے سے آ رہے تھے کہ کلمہ پڑھنا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے ہاتھ کے اندر تلوار ہے. تو فرمایا عمر نہیں آ رہا یہ میری رات کی مانگی ہوئی دعا آ رہی ہے. تو عمر یہ مراد رسول ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے آقا مل جائیں لیکن آقا چاہتے تھے کہ مجھے عمر مل جائے پھر اللہ نے عمر بھی عطا فرمایا. اللہ کریم تمام صحابہ کرام کی عظمت اور آپ کے فضائل کو سمجھنے کی اور پھر ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.